آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب اللہ کے برگزیدہ انسان تھے۔ والدین کو آپ سے بہت محبت تھی۔ نور نبوت اوائل عمر میں ہی نظر آ رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا عکس تھا۔ حسن و جمال اور ذہنی قابلیت ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے اور اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو پھر انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی بھائی کو اس قافلے کے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا جو کہ مصر جا رہا تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو فروخت کرنے کی بولی لگی، اور عزیز مصر نے آپ کو مہنگے داموں خرید ڈالا، اور عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو یہ خوبصورت بچہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تحفے کے طور پر عنایت کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں فروخت ہو کر شاہی محل میں تشریف فرما ہوئے تو ان کا بچپن تھا۔ مصر میں زمانہ جاہلیت کا دور دورہ تھا، آتش پرستی عام تھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام یکتا خداوند کی عبادت کرنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام اسی محل میں خوبرو جوان ہوئے۔ زلیخا جو کہ اس وقت محل کی ملکہ تھی، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوئیں اور آپ کے عشق میں گرفتار ہوئیں۔ یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اظہار پسندیدگی کر دیا ہے اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس کے برعکس نبی خدا کا جلال، روب و دبدبا، حیا اور پاک دامنی ثابت قدم رہی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام مقفل 7 دروازوں کی طرف بھاگے اور ایک ایک دروازے کا تالا خود بخود کھلتا چلا گیا، اور پھر ایک دودھ پیتے بچے نے آپ علیہ السلام کی گواہی دی، جس پر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے معجزہ تھا، لیکن اس سب پر زلیخا کو سخت دھچکا لگا، اور ایسے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن یوسف کو مصر کی عورتوں پر آشکار کروں۔ لہٰذا زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدعو کیا اور ہاتھ میں چھری اور سنترا پکڑا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو محل میں بلا لیا، جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حسن یوسف میں زلیخا کی گرفتاری کی وجہ مصر کی خواتین کو معلوم ہوئی۔ ایسے حسن میں تو کوئی بھی گرفتار ہو جائے۔ بہرحال جب زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کئی عرصے تک قید رہے، پھر اپنے علم کی وجہ سے رہائی پائی، اور پھر عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے۔